تھائرائڈ میں اس کے علاوہ دوا ایک ہے کیلکیریا فلور. جب یہ علامتیں نہ ہوں اور جسم فربا ہو اور بڑا گل لٹک جائے, اس میں کیلکیریا فلور بہت اچھی چیز ہے. عام طور پر کیلکیریا فلور میں بیسیلینم کے ساتھ دیتا رہا ہوں. پہلے میں اونچی طاقت میں دیا کرتا تھا, پھر نسبتاً کم کر دی. ہمارے ایک مولم تھے وقف جدید کے, مولوی اسماعیل صاحب مرحوم, ان کی اولاد آج کل جرمنی میں ہے. ان کو گلڈر تھا, مجھے پتہ نہیں لگا کیونکہ وہ ہمیشہ یوں چادر لے کے پھرتے تھے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا, نہ انہوں نے کبھی ذکر کیا کہ گلڈ کی وجہ سے کرتے ہیں اس طرح. مگر گرمی ہو سردی ہو انہوں نے یوں کر چادر ڈالی ہوتی تھی. ایک دفعہ آئے, ان کو بواسیر کی تکلیف تھی اور بواسیر کی علامتیں کیلکیریا فلور سے ملتی تھیں. تو میں نے ان کو 1000 میں کیلکیریا فلور دے دی اور اس کے بعد 4-5 دن غائب. تو میں نے گھر سے پتہ کروایا کہ کیا بات ہو گئی, تو پتہ چلا کہ شدید بخار 105-6 تک بخار جاتا تھا, لیکن وہ تھے ہمت والے آدمی. انہوں نے دوسرا علاج کروانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے چونکہ انہوں نے دوائی دی ہے اس کا رد عمل ہوا ہے اور میں نے اور کچھ نہیں کھانا. آخر 6-7ویں دن خود بخود بخار اتر گیا, اور جب وہ آئے میرے پاس اطلاع دینے کے لیے تو بڑا خاص آنکھوں میں مسکراہٹ اور شرارت سی تھی. تو میں نے کہا کیا حال ہے مولوی صاحب, بخار اتر گیا؟ کہتے ہیں ہاں بخار بھی اتر گیا اور یہ بھی اتر گیا. چادر اتاری تو سارا گلڈ گھل چکا تھا, اس کی خالی تھیلی لٹکی ہوئی تھی. اتنا تیزی سے گھلا ہے کہ اس کی تھیلی لٹک گئی, اور کچھ دیر کے بعد, کچھ 1-2 سال کے اندر وہ تھیلی بھی پھر آہستہ آہستہ سکڑ کر غائب ہو گئی. تو اتنا حیرت انگیز اثر کرتی ہے ہومیوپیتھی اگر صحیح علاج ہو. ان کی چونکہ بواسیر سے علامتیں ملتی تھیں, گلڈ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مگر احتیاطاً پھر میں نے خوراک کم, اس کی پوٹینسی کم کر دی, کیونکہ 1000 طاقت نے بہت زبردست آرڈر دیا ہے کوئی کہ فوراً ٹھیک کرو اس کو, اور اللہ کی فضل سے جان تھی تو بچ گئے. مگر ایک اور بات ہے کہ گلڈ کو احتیاط سے استعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اور کیسز میں بھی مجھے تجربہ ہوا ہے. بعض دفعہ یہ ٹوبرکولر مادے کی وجہ سے گلڈ ہوتا ہے, اور وہ اگر آپ بے احتیاطی سے ٹال آرڈر دے دیں, کہ فوری حکم دے دیں کہ جلدی ٹھیک ہو, تو ہو سکتا ہے مریض کو مار ہی دیں, کیونکہ اس کی ٹاکسین جو ریلیز ہوتی ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے. وہ ٹاکسین اتنی ریلیز ہونی چاہیے, زہر اس کے اتنے خارج ہونے چاہیے کہ جسم ان کو روزمرہ آہستہ آہستہ پسینے پیشاب وغیرہ سے نکال سکتا ہو, اور تکلیف ہو مگر اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ برداشت سے باہر نکل جائے. دوسرے اس کا خطرہ ہوتا ہے دل پر حملے کا, کیونکہ گلڈ کے علاج میں نے دیکھا ہے جب بیسیلینم بھی ساتھ دی جائے, اس لیے میں ضرور بیسیلینم دیتا ہوں کہ وہ اس کا مادہ اگر ہو سلی تو اس میں مددگار ہو جائے. تو اس میں مریض بعض وقت دل گھٹنے کی شکایت کرتا ہے, اور بیسیلینم میں بعض ڈاکٹروں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ملایا نہیں ہوا, ویسے لکھا ہوا ہے کہ بیسیلینم کو غلط استعمال سے بعض دفعہ دل کی تکلیف ہو جاتی ہے, اس لیے دل کا خیال رکھ کے دینی چاہیے. یہ بات مبہم ہے اور پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی, میں ویسے بھی بیسیلینم سے ڈر گیا تھا کہ دل کے لیے مضر نہ ہو. پھر تجربے میں مجھے یہ بات سمجھ آئی, اور بالکل قطعی ہے کہ دل پر قطعاً کوئی برا اثر نہیں اس کا. اگر ایسا زہریلا مادہ اندر موجود ہو جس کو یہ گھلانا شروع کر دے تو پھر دل پر اثر پڑتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ پانی زیادہ پلایا جائے ساتھ, اور طاقت تھوڑی رکھی جائے تاکہ وہ اخراج جو ہے وہ تیزی سے نہ شروع ہو, رفتہ رفتہ ہو. اور کریٹیگس ہومیوپیتھک دوا ہے دل کی طاقت کی, وہ ساتھ شروع کرا دی جائے تو حکمت کے ساتھ بغیر کسی نقصان کے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اب یہ بات تو ہم نے شروع کی تھی اس سے شہد سے, ایپس سے,
ایپس میلیفیکا. ایک ہی پٹی سے نکل کے ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں. اب بہتر ہے کہ واپس اس پٹی پہ آ جائیں.